السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی کرے، ایک کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے کہ دیکھو یہ بڑا آدمی کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات امیر ہو جائے اور کامیاب بن جائے، جبکہ عملی زندگی میں ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ 20 امیر ترین افراد کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیا اور پھر کہیں جا کر وہ عزت اور مرتبے کے اس مقام تک پہنچے کہ دنیا ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے لگی ہے۔ چلیں آج اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن ایک پروفیسر صاحب نے جوتا پالش کرنے والے بچے سے اپنا جوتا پالش کروایا تو اس بچے نے ان سے یہ سوال کیا کہ ماسٹر صاحب، کیا میں بھی زندگی میں کبھی بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ دنیا کا ہر شخص بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ بچے نے پروفیسر صاحب کا جواب سن کر اگلا سوال کیا کہ پروفیسر صاحب وہ کس طرح؟ دنیا میں ہر شخص بڑا آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے اپنے بیگ سے چاک نکالی، اس سے جوتا پالش کرنے والے بچے کی چھوٹے سے لکڑی کے صندوق پر دائیں سے بائیں 3 لکیریں لگائیں۔ پہلی لکیر پر محنت محنت اور محنت لکھا، دوسری لکیر پر ایمانداری ایمانداری اور ایمانداری لکھا اور تیسری لکیر پر صرف ایک لفظ ہنر یعنی سکل لکھا۔ بچہ پروفیسر صاحب کو چپ چاپ یہ لکھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پروفیسر صاحب نے یہ لکھنے کے بعد بچے کی طرف توجہ کی اور فرمانے لگے، ترقی کے 3 زینے ہوتے ہیں۔ پہلا زینہ محنت ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ اگر صبح دوپہر اور شام 3 اوقات میں محنت کر سکتے ہیں تو آپ 30% کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کوئی سا بھی کام شروع کریں، آپ کی دکان، فیکٹری، دفتر یا کھوکھا صبح سب سے پہلے کھلنا چاہیے اور رات کو سب سے آخر میں بند ہونا چاہیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پروفیسر صاحب نے مزید فرمایا، ہمارے ارد گرد موجود 90% لوگ سست ہوتے ہیں، یہ محنت نہیں کرتے۔ آپ جو ہی محنت کرنے لگتے ہیں، آپ 90% سست لوگوں کی فہرست سے نکل کر 10% محنتی لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم ترقی کے لیے اہل لوگوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ پھر پروفیسر صاحب نے دوسری لکیر پر انگلی رکھی اور فرمانے لگے کہ اگلا مرحلہ ایمانداری ہوتی ہے۔ ایمانداری 4 عادتوں کا پیکج ہے: وعدے کی پابندی، جھوٹ سے نفرت، زبان پر قائم رہنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ آپ محنت کے بعد ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، جھوٹ کسی قیمت پر نہ بولو، زبان سے اگر ایک بار بات نکل جائے تو آپ اس پر ہمیشہ قائم رہو اور ہمیشہ اپنی غلطی، کمی، کوتاہی اور خامی کا اعتراف کرو، تم ایماندار ہو جاؤ گے۔ کاروبار میں اس ایمانداری کی شرح 50% ہوتی ہے۔ آپ پہلا 30% محنت سے حاصل کرتے ہیں، آپ کو دوسرا 50% ایمانداری دیتی ہے اور پیچھے رہ گیا 20%، تو یہ 20% ہنر ہوتا ہے۔ آپ کا پروفیشنلزم، آپ کی سکل اور آپ کا ہنر آپ کو باقی 20% بھی دے دے گا۔ آپ 100% کامیاب ہو جاؤ گے۔ پروفیسر صاحب نے بچے کو فرمایا، لیکن یاد رکھو، ہنر، پروفیشنلزم اور سکل کی شرح صرف 20% ہے اور یہ 20% بھی آخر میں آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ہنر کی کمی ہے تو بھی آپ محنت اور ایمانداری سے 80% کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ بے ایمان اور سست ہوں اور آپ صرف ہنر کے زور پر کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو محنت سے ہی سٹارٹ لینا ہوگا، ایمانداری کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا اور آخر میں خود کو ہنرمند ثابت کرنا ہوگا۔ پروفیسر صاحب نے بچے کو بتایا، میں نے دنیا کے بے شمار ہنرمندوں اور فنکاروں کو بھوکا مرتے دیکھا کیونکہ وہ بے ایمان بھی تھے اور سست بھی، اور میں نے دنیا کے بے شمار بے ہنروں کو ذاتی جہاز اڑاتے دیکھا۔ تم ان 3 لکیروں پر چلنا شروع کر دو، تم آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگو گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کی روشنی میں ہمارے پاس یہ 3 چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جب ہم ان پر پورے دل و جان کے ساتھ عمل شروع کر دیں گے تو ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر محنت ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو خوب محنت سے خوب دل لگا کر کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایمانداری ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بے ایمانی بھی کریں، دھوکہ دہی بھی کریں، دو نمبری بھی کریں اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اور جب ایمانداری اور محنت مل جاتی ہیں تو پھر کامیابی کے لیے تیسرا زینہ ہنر، سکل اور پروفیشنلزم کا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔